وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. مختصر حمد و صلاة کے بعد حاضرین گرامی قدر سامعین محترم، اپنے ایک مسلمان بھائی اور رفیق کار کے ایثار ثواب کے لیے ہم سب جمع ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہت اعلیٰ دعا کرنے کی طاقت عطا فرمائے، پھر اس دعا کو ہمارے اس مسلمان بھائی کے حق میں قبول فرمائے، اس کی قبر کو اپنے نور سے اور اپنی رحمت سے منور فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، موت کا یہ عالم ہمارے پیش نظر ہے۔ ایک بندے کی موت بہت سے لوگوں کو موت یاد کرانے کا سبب بنتی ہے۔ سرور دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے سے بندے کو موت یاد آتی ہے، موت کی تیاری کے معاملات یاد آتے ہیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سنن ابی داؤد میں کہ سرکار دعا فرمایا کرتے تھے، یا الہ العالمین میرے دل کو نرمی عطا فرما۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے تحت سراپا رحمت ہیں۔ رحمت میں نرمی ہوتی ہے، غالب نرمی، لیکن پھر سرکار دعا کیا کرتے، یا اللہ میرے دل کو نرم فرما۔ محدثین علماء نے اس کی جو شرح کی، اس کے اندر بڑی آسان سی بات یہ ہے کہ جس بندے کا دل جتنا نرم ہوتا ہے وہ ظلم کرنے سے اتنا دور ہوتا ہے۔ اس سے چیونٹی کا مرنا نہیں دیکھا جاتا، وہ بندے کو تکلیف میں کیسے دیکھے گا؟ تو موت جس وقت یاد آتی ہے بندے کو، تو اس وقت جو سب سے اہم چیز سامنے آتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ نرم دل جو ہے وہ بہت سی باتوں کو سمجھتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے۔ بس اسی حوالے سے اس نرم دل کے اندر کچھ باتیں خدا کے کلام سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ 7واں پارہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ 7ویں پارے کی پہلی آیتیں، سرکار دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیثیں میں نے بیان کی کہ دل کی نرمی، قبرستان جانا، اس سے بڑھ کر بھی سرکار نے معاملات کیے ہیں۔ جہاں سرکار کی سنتوں پر اور عمل ہوتا ہے، کبھی ان باتوں پر بھی عمل کر کے دیکھیں، آپ کو بہت سی نصیحت حاصل ہوگی۔ خاص طور پر جن کی عمریں زیادہ ہو گئی ہیں وہ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کی جو والدہ ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد، سرکار بھی انہیں اپنی ماں کہتے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں خود اتارا ہے۔ تو سرکار ان کی قبر میں انہیں لٹانے سے پہلے سرکار خود لیٹے ہیں اس قبر میں۔ سرکار کے لیٹنے کا سبب اور تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے وجود کی برکتیں اس قبر کو عطا فرما دے تاکہ میری ماں کے لیے راحت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہاں یہ سبق ہمارے لیے بھی چھوڑا ہے۔ علماء صوفیاء اس بات کی طرف گئے ہیں اور کرتے ہیں وہ لوگ، آپ بھی کر کے دیکھیں
کہ جس باپ نے آپ کو اتنا یہاں تک پالا ہے، جس باپ نے یہ گھر بنا کر آپ کو اپنی آغوش رحمت میں لیا ہے، اسی باپ کے لیے ایک گھر آپ نے بھی بنایا ہے، اسی اپنے بھائی کے لیے ایک گھر آپ نے بھی بنایا ہے جس کو قبر کہتے ہیں۔ وہاں آپ کے بھائی نے جانا ہے، وہاں آپ کے والد نے رہنا ہے، وہاں آپ کی والدہ نے رہنا ہے۔ کیا جاتا ہے کہ قبر تیار ہونے کے بعد کوئی بیٹا، کوئی بھائی اس قبر کے اندر 5-10 منٹ کے لیے لیٹ جائے؟ کیا جاتا ہے؟ مٹی کھانے تو نہیں نہ لگ جاتی ہمیں، لیکن زندوں کے گھروں کے اندر تو ہم انتظار میں ہی رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی کہے میرے گھر میں آ جا اور تیرا قبضہ ہے آج کے بعد، تو ہم اس گھر میں چلے جائیں۔ لیکن قبر جو اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں، 5 منٹ کے لیے وہاں لیٹنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ میں نے اس زمین پر کسی کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اس قبر میں لیٹ کر بندے کو شدید اور اچھے انداز سے احساس ہوتا ہے میرا گھر یہ بھی ہے۔ تو جس بندے کی عمر کا زیادہ حصہ گزر گیا ہے، اگر اسے اس گھر میں رہتے تکلیف نہیں ہو رہی، وہ بڑی خوشی سے آ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی گھر ہے۔ اور وہ اگر بندہ قبر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائے اور قبر اوپر سے بند کر دی جائے، تو پھر وہ سوچے دیکھے، اگر تو اس کا دل اس مکان میں بھی لگ جاتا ہے تو پھر بڑی اچھی بات ہے۔ اگر اس کا دل اس کوٹھڑی کے اندر نہیں لگتا تو پھر وہ سوچے کہ آنا تو میں نے بہرحال ہے ہی نہ ادھر، آج میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، کل گھر والوں کی مرضی سے یہاں آ جاؤں گا۔ تو اگر آج میرا دل یہاں نہیں لگ رہا، آج یہاں کوئی روشنی کا بندوبست نہیں ہے، آج یہاں جس کی حکومت ہے اس کے ساتھ میری دوستی نہیں ہے، تو کل کون سی دوستی ہو جانی ہے؟ تو میرے بھائیو، یہ بھی ایک رسول اللہ کی سنت ہے، اس پر بھی ذرا چل کر دیکھو۔ اور اللہ کا فرمان ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو کام کرتے نہیں ہو خود، وہ دوسروں کو کہتے کیوں ہو؟ تو بحمد اللہ میں نے یہ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے میں لوگوں کی قبروں میں لیٹا ہوں، اور 10-15 منٹ تک لیٹا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ یہاں خدا اور اس کے رسول کی حکومت ہے اس کمرے کے اندر۔ اگر میری ان کے ساتھ دوستی ہے تو دیکھو میں ان کی یاد کے ساتھ یہاں بھی زندہ رہوں گا، یہاں بھی خیر میں رہوں گا، یہاں بھی خوش رہوں گا، اور اگر ان کے ساتھ میری نہیں بنتی تو یہاں حکومت صرف ان کی۔ یہ ایک پیغام تھا جو آپ کے سماعتوں کی نظر کیا ہے، آپ اس بارے میں بھی کچھ سوچئے گا۔ آگے کے معاملات، آگے بھی ایک گھر ہے، اس گھر کے اندر آپ نے 60 سال رہنا ہے، 20 سال رہنا ہے، زیادہ کر لیں گے 100 سال رہ لیں گے، اس گھر کے اندر آپ نے ہزاروں سال رہنا ہے، اس کی فکر زیادہ کریں۔ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے وہ اسی حوالے سے وَإِذَا سَمِعُوا، اللہ تعالیٰ کی جو سب سے مضبوط چیز ہمارے پاس ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس قبر کے اندر روشنی کرنے کا جو سب سے بڑا فانوس ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ کے ساتھ دوستی کرنے کا جو سب سے بڑا معاملہ ہے، جو سب سے مضبوط رسی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ہم قرآن کریم کو کم پڑھتے ہیں، اگر پڑھیں تو 7ویں پارے کی پہلی 2 آیات ہیں، بڑی آسان سی بات ہے، پہلی 2 آیات ہیں 7واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، لوگوں تمہیں عزت دار لوگ دیکھنے ہوں تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے 4 آنسو ان کی آنکھوں سے بہتے ہیں، تو خدا تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے کہ ان کی تعریف میں آیتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ عزت دار لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ حق پرست لوگ ہیں۔
اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں ہمارا نازل کیا ہوا قرآن. آپ لوگوں کا بچہ قرآن کا حافظ ہو رہا ہے، یہ ایک اہم بات ہے اس حوالے سے. وَإِذَا سَمِعُوا، جب تم سنو ما انزل، جو نازل کیا ہے الی الرسول، ہم نے اپنے رسول کی طرف، وہ قرآن. ترا، اے محبوب کریم آپ دیکھیں گے، اعینہم، وہ سننے والوں کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، قرآن سن سن کر ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک جاتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تابعی ہیں حضرت مطرف ان کا نام ہے، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، یا اللہ میں بڑے اچھے انداز سے قرآن سیکھ رہا ہوں، مجھے اس کی توفیق عطا فرما، میں بہت اچھا سیکھ گیا. وہ سیکھ گئے. جب اچھی طرح سیکھ گئے نا تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرآن سناؤں. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سرکار نے فرمایا مطرف سنا قرآن. آپ نے پڑھ کر سنایا تو سرکار نے فرمایا ماشاءاللہ اچھا ہے. عرض کی حضرت مطرف نے یا رسول اللہ کوئی اصلاح فرمائیں اگر کوئی کمی ہو. تو سرکار نے فرمایا ہاں ایک چیز کی کمی ہے. سرکار نے فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے آنکھوں کے اندر نمی ہونی چاہیے، یہ قرآن کا حق ہے. تو یہ قرآن کی آیت بھی اس بات کو بتا رہی ہے کہ اے محبوب کریم آپ دیکھیں گے ان لوگوں کی آنکھوں کو کہ آنسو چھلک جاتے ہیں جب یہ قرآن سنتے ہیں. کیوں چھلکتے ہیں، کیوں روتے ہیں؟ یہ مما عرفوا من الحق، جو یہ سنتے ہیں یہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ حق کی طرف سے حق نازل ہوا ہے، یہ اللہ کی طرف سے سچ نازل ہوا ہے، یہ سچے کی طرف سے سچ نازل ہوا. جب وہ سنتے ہیں، روتے ہیں، سمجھتے ہیں اس کو کہ کیا بات ہمیں ہمارے رب نے کہی، تو پھر وہ کہتے ہیں یقولو، اے محبوب، پھر وہ کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں ہم سے، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، دعا کرتے ہیں یا اللہ جو تو نے نازل کیا ہم نے مان لیا، جو تو نے نازل کیا ہم نے. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. جب ہم کسی عالم دین سے خدا کا کلام سنا کریں، سمجھا کریں تو ہم دعا کیا کریں یا اللہ ہم نے مان لیا، آج کے بعد مان کر چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو بھی پسند کر رہا ہے. نہ صرف ان کے آنسو پسند آئے، ان کی دعا کو بھی اللہ نے پسند کیا اور قرآن میں جگہ دی. وہ کیا دعا کر رہے تھے؟ آمنا، یا اللہ جو تو نے نازل کیا ہم نے مان لیا. فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم نے مان لیا، اب تو یہ مہربانی فرما کہ ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں شمار فرما لے، کہ ہم نے حق کو قبول کر لیا. آگے چلتے ہیں، دوسری آیت ہے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ. وَمَا لَنَا، کیا ہو گیا ہے ہمیں. یہ قرآن کے ہم بھی مخاطب ہیں، میں اور آپ. کبھی علماء کی گفتگو جو ہے وہ روٹین سے ہٹ کر اور رواج سے ہٹ کر بھی سنا کریں، اور ہماری عادت ہے کہ ہم رواج سے ہٹ کر گفتگو کرتے ہیں سمجھانے کے لیے. دین سیکھو. وَمَا لَنَا، اللہ فرماتا ہے کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے. لا نؤمن باللہ، اللہ فرماتا ہے سوچو، بندے کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا ہے ہمیں، لا نؤمن باللہ، ہم ایمان نہیں لاتے، ہم یقین نہیں کرتے باللہ، اللہ پر. وما جاءنا من الحق، اور نہ ہی ہم یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس پر جو حق کے ساتھ ہماری طرف نازل ہوا.
پاک پڑھ لیں۔ السلام علیکم اللہم صلی وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ ہم ایمان نہیں لاتے، ہم یقین نہیں کرتے اللہ پر اور جو اس نے نازل کیا ہے حق کے ساتھ اس پر، ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے، لیکن وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، ہم چاہتے یہ ہیں، وَنَطْمَعُ ہماری لالچ یہ ہے، ہمارا حرص یہ ہے، ہم چاہتے یہ ہیں أَن يُدْخِلَنَا کہ ہمیں داخل کر دیا جائے ربنا مع القوم الصالحین، ہمارا رب ہمیں صالح متقی پرہیزگار لوگوں کی جماعت میں شامل کر دے، انہوں نے جتنی محنتیں کی وہ صالح بنے، ہم کچھ نہ کر کے چاہتے یہ ہیں ہم بڑے پارسا اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں۔ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا؟ آپ سارے صاحب اولاد ہیں، آپ کے بچے نے پرائمری نہ کی ہو تو 11ویں میں داخلہ ملتا ہے؟ ملتا ہے جی؟ 11ویں نہ کی ہو تو 16ویں میں داخلہ ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ اور کتنے کام ہیں جن کو کیا جائے تو کوئی نتیجہ ملتا ہے، نہ کیا جائے تو نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، اچھے بندوں کی عادت بیان فرما رہا ہے کہ وہ اچھے بندے اپنے آپ سے پوچھتے ہیں آپس میں بیٹھ کر، کیا ہو گیا ہے ہم اللہ کے معاملات پر یقین نہیں کرتے، اور ہم سب چاہتے یہی ہیں، یہ ہماری بھی بات ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، جس سے پوچھو وہ چاہتا ہے جنت میں اعلیٰ درجے کا مکان میرا ہونا چاہیے، جنت کے اندر خدا کی ساری نعمتیں مجھے ملنی چاہیے۔ او بھائی جنت میں جانے کے لیے بھی تو کچھ کریں۔ تو وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین کے ساتھ داخل جنت فرمائے، لیکن اس کے لیے صالحین جیسے عمل تو کرنا پڑے گا، اور صالحین کے عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت انہیں موت آ جائے وہ موت کے لیے تیار ہے، اور جو صالحین نہیں ہوتے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس وقت موت آ جائے وہ موت کے قریب بھی کبھی نہیں جاتے۔ اور یہ بات بھی قرآن نے بیان فرمائی، پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یہودیوں کی بات لیکن سبق تو ہے نا ہمارے لیے۔ وہ سبق کیا ہے؟ یہودیوں کی بات ہے۔ یہودیوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہمارے اوپر اللہ نے بڑے احسان کیے ہیں، ہم بہت لاڈلے ہیں اللہ کے، وہ جنت بنی ہمارے لیے، ہر چیز اللہ نے دینی ہے ہمیں، تم تو کچھ بھی نہیں لگتے اس کا، بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا یہ اگر اتنے میرے لاڈلے ہیں، جنت بھی ان کے لیے، مالات بھی ان کے لیے، ہر چیز ان کے لیے ہے، تو ملنی جنت تو ان کو مرنے کے بعد ہے نا، تو ان کو کہیں وہ فٹافٹ جنت لیں، مرنے کی تمنا کریں، دعا کریں، میں فوراً انہیں موت دیتا ہوں، اور فوراً جن کا وعدہ میں نے کر رکھا ہے، جو بڑی بڑی بڑکیں مار رہے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہی ہے، اللہ کی رضا ہمارے لیے، لے لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاءٍ، اس سے پچھلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے موت کی، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے ہمارے ہاتھوں نے کون سے کرتوت کما کر آگے بھیج رکھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، بات جہاں سے شروع کی تھی وہیں پر ختم کرتا ہوں کہ جس طرح ہم اپنے بھائیوں کے بڑوں کے بنائے ہوئے ان گھروں میں آ کر بڑی خوشی سے بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، ایسے کبھی اس قبر والے گھر کے اندر بھی لیٹ کر دیکھیں، اگر وہاں ہمیں آسودگی ہو کہ اس گھر میں بھی ہمارا کوئی رکھوالا ہے، ہمارے ساتھ کوئی باتیں کرنے والا ہے، ہمارے ساتھ کوئی معاملات کرنے والا ہے، بڑی اچھی بات ہے، آپ بندہ مومن ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ ہیں، آپ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں، اور اگر آپ کا حوصلہ ہی نہیں پڑتا اس قبر کو ہاتھ لگانے کو یا اس میں لیٹنے کو، تو پھر آپ سوچیں جانا تو بالآخر آپ نے ادھر ہے ہی ہے نا۔
کتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا روز کتنے مردے قبروں کے اندر دفنا کر آتے ہو، پھر تمہیں بھول جاتا ہے کہ تم نے بھی ادھر جانا ہے۔ باقی سب حضرات کے لیے بھی سبق ہے، ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، لیکن چودھری اعجاز صاحب کے بیٹوں کے لیے تو یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے نا۔ پھر یہ بھی بات ہے کہ 2 پہاڑ آپ لوگوں کے پاس تھے، دعا دینے کے لیے 2 پہاڑ تھے، وہ ٹیک تھی ایک۔ حضرت علی کا فرمان ہے ماں باپ کے ہوتے ہوئے کوئی کسی سے دعا لینے جائے تو وہ احمق ہے، تو وہ ایک ٹیک کم ہو گئی۔ اس لیے اب رب تعالیٰ کو راضی رکھنے کی زیادہ کوشش کرنی ہے تاکہ اس کی طرف سے کوئی ناراضگی کا معاملہ ہو تو اب پیچھے ٹیک دینے والا نہیں ہے، ایک رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی اس سے کچھ سیکھنے اور اپنی زندگی میں کچھ بھلائیاں داخل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وما توفیق الا باللہ۔